اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو ہمارا درس نمبر 4 ہے، اس کا موضوع یہ رہے گا کہ جو وحی ہے وہ معرفت کا تیسرا وسیلہ ہے۔ گزشتہ دروس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انسان کے پاس جو علم حاصل کرنے کے اور معرفت کے ذرائع، وسائل اور ٹولز ہیں، وہ پہلے نمبر پہ حواس خمسہ ہیں انسان کے پاس، جس کے ذریعے سے علم حسی حاصل ہوتا ہے، کہ جس کا تعلق فقط مرئی نظر آنے والی چیزوں سے اور مادیات سے ہے۔ اور دوسرا وسیلہ انسان کے پاس عقل ہے، اور عقل کا دائرہ کار کافی وسیع ہے، اور بعض اوقات عقل ایسی چیزوں کا بھی علم حاصل کرتا ہے کہ جن کا علم حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو پاتا۔ تیسرا جو انسان کے پاس ذریعہ ہے علم کا، وہ وحی ہے۔ تو وحی جو ہے انسانی معرفت کا ایک ذریعہ ہے، اور اس ذریعے کی ہمیں اس وجہ سے ضرورت ہوتی ہے چونکہ انسانی عقل محدود ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ اس درس میں ہم جن نکات کے اوپر گفتگو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، وہ مرکزی طور پہ 3 نکات ہوں گے ہمارے پاس۔ پہلی چیز ہم یہ واضح کریں گے کہ وحی کسے کہتے ہیں، اور وحی کے متعلق ہمارا کیا خیال ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم یہ واضح کریں گے کہ جو عقل ہے اس کی محدودیت کیوں ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہم یہ واضح کریں گے کہ اسلامی نصوص میں، قرآن مجید کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں عقل کی محدودیت کا کیا بیان ہے یا کوئی بیان نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ وحی کسے کہتے ہیں اور وحی کیا ہے۔ وحی کے متعلق ویسے تو کافی تفصیلی گفتگو ہوتی ہے کہ وحی کا لغت میں کیا معنی ہے، اصطلاح میں کیا معنی ہے، اور پھر وحی کی بہت ساری اقسام ذکر کی جاتی ہیں، لیکن ہمارا جو مقصود ہے یہاں پہ وحی سے، اس سے مراد یہ ہے کہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ذریعہ ہے جو انبیاء کرام کے لیے مخصوص ہے۔ یہ کوئی عام تجربہ یا علم نہیں، بلکہ یہ ایک غیبی ذریعہ ہے جو انبیاء کو ایسی معلومات اور حقائق عطا کرتا ہے جو انسان کے عام عقل یا حواس سے نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی جن حقائق تک انسان کی جو عام عقل ہے نہیں پہنچ پاتی، تو ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں وحی جیسے ذریعے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اس وحی کا تعلق ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ وحی کا جو تعلق ہے وہ علم سے ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ علم انبیاء کے پاس آتا ہے اور رسول کے پاس آتا ہے، پھر ان کے ذریعے سے ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام تک پہنچتا ہے، تو اور ان کے ذریعے سے پھر ہم سب لوگ اس وحی کے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ وحی کا علم ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جو عقل ہے اس کی محدودیت ہے۔ اسلامی تعلیمات میں عقل کو ایک عظیم نعمت اور علم کا بنیادی ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود انسانی عقل کی ایک حد ہے کہ جس کے بعد پھر انسان کی عقل وہاں تک نہیں جا سکتی۔ بہت ساری ہمارے پاس شرعی احکام ایسے ہیں، فقہ کے قوانین ایسے ہیں کہ جہاں پہ انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی، جیسے شرعی احکام ہو گئے، اور اس کے علاوہ عقائد کے اگر باب میں آ جائیں تو آخرت کے مسائل ہو گئے، قیامت کے دن کی تفصیلات ہو گئیں، خود جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہے، اور اس کائنات کی تخلیق کا آغاز ہے، اور مستقبل کے جو واقعات ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق عقل انسانی خاموش نظر آتی ہے، اور عقل کے پاس یہ ایبلٹی اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کا علم حاصل کر سکے۔ اب عقل ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے، عدل کرنا اچھا ہے اور ظلم کرنا برا عمل ہے، قبیح ہے، مگر عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ فجر کی 2 رکعت نماز کیوں ہے، اور حج کرنا کس کے اوپر واجب ہوگا، حج کے کیا شرائط ہوں گے، اسی طریقے سے دیگر جو احکام ہیں، وضو کا کیا طریقہ کار رہے گا، باقی چیزیں، تو عقل یہاں تک آ کے رک جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے پاس جو تیسرا نقطہ آج کی گفتگو کا ہے کہ اسلامی نصوص میں، روایات میں اور آیات میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس میں ہمیں اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ تمہاری عقل محدود ہے۔ اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف،
تو یہ ہمارے سامنے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے کہ جس میں انسان کا جو خالق ہے اس کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، کہ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ لوگ علم کے ساتھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی لوگوں کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور اپنے علم کو اللہ کی ذات تک پہنچا سکیں۔ یعنی خالق کی ذات بہت عظیم اور بلند ہے کہ وہ انسانی عقل کی حد میں نہیں آ سکتی۔ وہ انسان کے لیے خالق ہے، انسان کا کریٹر ہے۔ تو اب قرآن مجید نے یہی کہا کہ تمہارا جو علم ہے وہ اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہاں سے یہ بات واضح کر دی قرآن مجید نے کہ تمہارا جو علم ہے اور تمہاری جو عقل ہے اس کی محدودیت ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں روایات اہل بیت علیہم السلام میں بھی یہ بات نظر آتی ہے، اور یہاں پہ ہمارے سامنے امام صادق علیہ السلام کے ایک فرمان ہے جو الکافی سے کتاب العقل والجہل سے لیا گیا ہے۔ کتاب الجہل شروع کا پہلا باب ہے، وہاں پہ کتاب العقل والجہل۔ راوی امام صادق علیہ السلام سے سوال پوچھتا ہے کہ فَهَلْ يَكْتَفِي الْعِبَادُ بِالْعَقْلِ دُونَ غَيْرِهِ، کہ کیا یہ جو بندے ہیں صرف عقل کے ذریعے سے اکتفا کر سکتے ہیں اور عقل کے ذریعے سے رہنمائی لے سکتے ہیں اور عقل کے علاوہ انہیں کسی دوسرے ذریعہ کی ضرورت نہ پڑتی ہو؟ تو امام علیہ السلام نے اس کا تفصیلی جواب ارشاد فرمایا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان العاقل لدلالت عقلہ الذی جعلہ اللہ قوامہ وزینتہ وہدایتہ علم ان اللہ هو الحق۔ یہاں پہ ہم آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھ دیتے ہیں کہ عقل مند شخص اپنی عقل کی رہنمائی سے جو اللہ نے اسے اس کی زندگی کو قائم رکھنے، خوبصورتی اور ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، یہ جان لیتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو انسان کو عقل دی ہے اس کے ذریعے سے انسان جان لیتا ہے کہ اللہ حق ہے اور وہی اس کا رب ہے۔ وہ یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ اس کے خالق کی کچھ چیزیں محبوب ہیں اور کچھ ناپسندیدہ ہیں۔ اسی طرح یہ انسان عقل کے ذریعے سے یہ بھی جان لیتا ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اس کی نافرمانی بھی ہے، لیکن اس کے بعد اس کی عقل اس بات کی مکمل تفصیل فراہم نہیں کر سکتی کہ اللہ کی محبت اور ناپسندیدگی کی چیزیں کیا ہیں، کون سے ایسے کام ہیں کہ جو اللہ پسند کرتا ہے اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جن سے اللہ ہمیں روکتا ہے۔ یہاں تک پھر عقل پرواز نہیں کر سکتی، اور پھر عقل یہاں پہ آ کے یہ جان لیتی ہے کہ اللہ تک پہنچنا علم کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کی پسند تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی محبوب چیزوں کو اور اس کے جو نفرت والے کام ہیں جن سے وہ ہمیں روکتا ہے ان تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، تو وہ علم کے ذریعے سے ممکن ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اب ظاہری بات ہے یہ علم کہاں سے ہمیں حاصل کرنا پڑے گا؟ جن کے پاس وحی کا علم ہے انہی کے در پہ ہمیں جانا پڑے گا، اور اگر علم نہ ہو تو عقل اس سے فائدہ نہیں دے سکتی۔ چنانچہ عقل مند پر واجب ہے کہ وہ علم اور تربیت حاصل کرے، کیونکہ ان کے بغیر عقل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے امام علیہ السلام کیا فرمایا کہ فواجب علی العاقل طلب العلم والادب الذی لا قوام له الا به، کہ پس اس عاقل پر واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے، ادب سیکھے، کہ جس کے بغیر جو ہے اس عقل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا اصلاً وجود کیا ہے، بیکار ہو جائے گا۔ تو یہاں تک امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمان ہمارے سامنے رکھا کہ عقل انسان کے لیے نعمت ہے۔ عقل کے ذریعے سے انسان خالق تک پہنچ جاتا ہے، انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، مجھے اس کائنات میں بھیجنے والا کوئی ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے، ساری چیزوں کو جان لیتا ہے۔ پھر یہ بھی جان لیتا ہے کہ میں اس کائنات میں آیا ہوں تو میں ایسے نہیں آ گیا کہ میرا کوئی مقصد نہ ہو، میرا کوئی ہدف نہ ہو، بس میں مر جاؤں گا پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جو میرا خالق ہے وہ حکمت والا ہے، وہ اس طرح کے فضول کام نہیں کرتا، لہذا اسے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ میری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ جنہیں میں نے اس کائنات میں نبھانا ہے، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن سے مجھے رک جانا ہے۔ اب وہ اس کی کون سی ذمہ داریاں ہیں کہ جسے اس نے پورا کرنا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے اس کو رک جانا ہے، اب یہاں پہ آ کے عقل رک جاتی ہے۔ اب یہاں پہ اسے وحی کی ضرورت پڑتی ہے، اور وحی کی ضرورت کا مطلب کیا ہے کہ جن انبیاء کے اوپر اور رسل کے اوپر وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں علم عطا کیا گیا، یہ ان کے دروازے پہ جائے اور ان کی جو تعلیمات اس کے پاس موجود ہیں اسے پڑھے، اس میں تحقیق کرے، اور وہاں سے جانے کہ اللہ کے کیا احکام ہیں اور کیا معلومات ہیں کہ جو ان وحی کے خزانوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ اور اس لیے قرآن مجید کی ہمارے سامنے آیت ہے کہ قرآن مجید نے بھی انبیاء کی یہی ذمہ داری دی ہے کہ انبیاء کا کام بھی تمہیں علم دینا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 151 نمبر آیت
سورہ بقرہ کی 151 نمبر آیت میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی سے رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا یہاں پہ ایک رسول کا کام ہے کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے کہ جو تمہیں وہ تعلیم دے گا کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے، تمہیں اس کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا کہ جو اللہ کی طرف سے اسے عطا کی گئی ہے۔ اور یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس سے امیر المومنین علیہ السلام نے یہ واضح کیا کہ تمہاری جو عقل ہے، تمہارے جو حواس ہیں، تمہاری جو آنکھیں ہیں، یہ اللہ کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتی۔ اور یہاں پہ ایک شخص ہے کہ جس کا نام ثعلب یمانی ہے، اس نے امام امیر المومنین علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا کہ حل رأیت ربک یا امیر المومنین، کہ اے امیر المومنین کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ افاعبد ما لا ارى، بڑے تعجب سے جواب دیا کہ کیا میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں کہ جسے میں نہ دیکھ سکوں، جسے میں نے نہ دیکھا ہوا ہو؟ تو پھر ثعلب نے پوچھا کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان ولکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، کہ یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو انسان کی ظاہری آنکھیں ہیں، یہ اسے نہیں دیکھ سکتی، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کی ذات کو پا سکیں، لیکن جو دل ہیں وہ ایمان کی حقیقتوں کے ساتھ اسے درک کر لیتے ہیں۔ اب دل ایمان کی حقیقتوں کے ساتھ اسے درک کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کی جو حقیقتیں ہیں، جو وحی کے ذریعے سے انسان اس تک پہنچتا ہے، حقائق تک جو پہنچتا ہے، جو عقیدے کی حقائق ہوتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے درک کرتا ہے، تو اگر اس کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر وہ ایمان کے حقائق آ جائیں تو پھر وہ اللہ کی ذات کو درک کر لیتا ہے اور اسے دیکھ لیتا ہے۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے اسے دیکھنے سے تعبیر کیا ہے کہ وہ دل کی آنکھ سے، وہ بصیرت کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ لیتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہاں سے جو ہمارے سامنے چیز آتی ہے بطور نتیجہ کے کہ انسانی عقل اگرچہ ایک عظیم نعمت ہے، لیکن یہ خالق کی حقیقی ذات، اس کی معرفت اور اسی طریقے سے جو خالق کے احکام ہیں اس تک اس کا سفر نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ انسان کو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ انسان علم کے راستے کے ساتھ جڑے، یعنی جسے ہم کیا کہتے ہیں سیکھنے کے راستے کے ساتھ جڑے اور دوسروں سے سیکھے۔ اور وہ دوسری ہستیاں کون سی ہیں؟ وہ ہستیاں جن کے پاس وحی کا علم ہے، جو انبیاء اور رسول ہیں، اور انبیاء اور رسول سے ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں کہ جنہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی۔ تو انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انسان ان کے ساتھ جڑے اور اس راستے کو اختیار کرے۔ تو یہاں تک ہمارے اس درس کا اختتام ہوتا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وحی جو ہے وہ ہماری معرفت کا تیسرا ذریعہ ہے، اور اس میں اس بات کی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آخر کس وجہ سے ہم وحی کے محتاج ہیں۔ اگر ہم گزشتہ دروس جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں، اگر ہم ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں تو اب تک جو ہم نے سیکھا ہے اس میں پہلا نقطہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ٹولز دیے ہیں، اور وہ ٹولز انسان کے پاس تین طرح کے ہیں۔ دو خود اس کے جسم کے اندر ہیں، ایک حواس اور ایک عقل، اور تیسرا ٹول کیا ہے؟ وحی کا ہے کہ جس سے انسان کو جڑنا پڑتا ہے اور جاننا پڑتا ہے علم حاصل کرنے کے ذریعے سے، تو انسان کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور مکمل اسے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین ذرائع ہیں انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے۔ اور اسی گفتگو میں ہم نے یہ جانا کہ علم جو حصی ہے، جو حواس سے حاصل ہوتا ہے، وہ محدود ہے فقط مادی اور مرئی چیزوں تک، اور عقل بھی کیا ہے؟ محدود ہے۔ اور عقل کی محدودیت کو ہم نے واضح کیا کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جہاں تک عقل پرواز نہیں کر سکتی، اس کے بعد پھر وحی کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر یہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ عقل علت اور معلول کا قانون دریافت کرتی ہے کہ ایفیکٹ اور کاز، جس سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک اثر ہے، ایفیکٹ ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کی علت ہوگی، اور اسی کے بغیر عقل جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ انسان کا جو علم کا ذریعہ اور طریقہ کار ہے
وہ اگر فقط حواس کے اوپر ڈیپینڈ کرے کہ میں اسی چیز کو اوکے کروں گا اور اسی چیز کو قبول کروں گا کہ جس کا میں تجربہ کر سکوں، سائنس اور لیبارٹری میں اسے جا کے دیکھ سکوں، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان نے ابھی تک اس حقیقت کو نہیں پہچانا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق انسانی حواس سے ہٹ کے ہے، اور انسان کے وہاں پہ حواس نہیں چل سکتے اور حواس ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اگر انسان یہ کہے کہ چلیں میں حواس کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی رکھ لیتا ہوں اور پھر عقل کی بنیاد پہ میں ساری چیزیں طے کر لیتا ہوں، تو یہاں پہ بھی ہم نے یہ واضح کیا کہ نہیں، عقل بھی آ کے اسے ایک ٹائم پہ جواب دے جائے گی اور کہے گی کہ اب میری حد یہاں پہ ختم ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا خود جب عقل اس سے کہہ رہی ہے کہ اب میری حد یہاں پہ ختم ہے، تو پھر اسے ایک اگلے سلسلے کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے کہ جو وحی کا سلسلہ ہے۔ تو یہاں سے اگر آپ کے سامنے اس طرح کا کوئی سوال رکھے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ وحی کی ضرورت جو ہے وہ فقط انبیاء کو تھی اور اسی زمانے میں تھی، ہمیں آج کل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور انسان کی عقل ترقی کر گئی ہے، تو اس کا واضح جواب یہی ہوگا کہ نہیں، انسان کی عقل نے فقط ٹیکنالوجی میں اور ان چیزوں میں ترقی کی ہے۔ یہ جو معرفت کے ذرائع ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا اور مجھے کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ وہاں کی میری جو زندگی ہے وہ بن سکے، وہ محفوظ ہو سکے، اور مجھے خالق کے ساتھ کیسے جڑنا ہے، اور خالق نے جو میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں رکھی ہیں وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جسے میں نے پورا کرنا ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق آج بھی عقل خاموش نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ بھئی کیونکہ پرانے زمانے میں اتنی عقل نے ترقی نہیں کی تھی اور ابھی عقل ترقی کر چکی ہے، تو لہٰذا ہمیں وحی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں محمد و آل محمد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عقل بھلے جتنی بھی ترقی کر لے مگر یہاں تک نہیں پہنچ پائی کہ وہ اللہ کی مرضی کو پہچان لے، یہ دیکھ لے کہ اس کا خالق انسان سے کیا چاہتا ہے اور اس کا خالق انسان کے لیے کیا ذمہ داری معین کرتا ہے، اور خالق نے مرنے کے بعد کون سی زندگی ایک انسان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اللہ تو ہم تبھی مانیں گے کہ جب آپ حواس خمسہ کے ذریعے سے اسے ثابت کریں گے، سائنس کے ذریعے سے ثابت کریں گے، تو آپ پھر اس کا واضح جواب دیں گے کہ بھئی نظریہ معرفت کے مطابق آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے، کیونکہ آپ ایک ایسی ذات کے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ جو مادی نہیں ہے۔ جو مادی نہیں ہے تو اس کے متعلق آپ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے حواس کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے تجربہ کر کے مجھے ثابت کرو، تو آپ کیا کہیں گے کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ جس چیز کے متعلق آپ سوال کر رہے ہیں وہ کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ آپ کو حواس کے ذریعے سے تجربہ کروا کے دکھایا جائے۔ اسی طریقے سے اگر وہ سوال کرے کہ مجھے اللہ کی ذات کے بارے میں سمجھاؤ کہ وہ کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، عقل یہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ عقل یہاں پہ اقرار کر چکی ہے کہ میں اللہ کی ذات کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھ سکتی، ہاں ایمان کی حقیقتوں کے ساتھ میں اسے درک کر سکتی ہوں کہ میرا خالق موجود ہے، میرا چلانے والا موجود ہے، میرا انتظام کرنے والا موجود ہے، مگر اس کی صورت، کیفیت اور ذات کیا ہے، عقل اس وجہ سے خاموش نظر آتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ میری یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو حاصل کر سکوں، لہذا یہاں سے انسان وحی کے ذریعے جڑتا ہے اور وحی کے اوپر ایمان لا کے اس عقیدے کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اپنے دل کو اس ایمان کے ذریعے سے روشن کرتا ہے۔ تو لہذا یہ بہت ساری ایسے حقائق ہیں کہ جن کے متعلق بالکل شروع سے سوچنا ضروری ہے کہ اس سوال کا تعلق کس چیز سے بنتا ہے، کہ ہم اسی چیز کے متعلق سوال کریں کہ جس سے تعلق بنتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایک ایسا سوال کر رہے ہیں کہ جس کا تعلق جو ہے وہ آنکھوں سے بنتے نہیں ہے، جس کا تعلق عقل سے بنتے نہیں ہے، اور پھر ہم اس کو آنکھوں کے ذریعے سے، تجربے کے ذریعے سے ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ انسان جو ہے وہ غلطی کے اوپر ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو ابتدائی دروس ہیں ہم اسی وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو اس بات کی آشنائی حاصل ہو کہ علم کی جو حدود ہیں، انسانی عقل کی حدود ہیں، اور جو علم کے ذرائع ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور کون سے ٹول کو اور کون سے ذریعے کو، کون سا علم حاصل کرنے کے لیے اور کون سی معلوم کو پہچاننے کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں تک گفتگو ہماری تقریباً مکمل ہوتی ہے، اور اگلی ہم انشاءاللہ گفتگو شروع کریں گے کہ یہ جو انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے اس کے کیا درجات ہیں، معرفت کے کیا درجات ہیں، اور کتنے درجے کی معرفت ہوتی ہے، کیا بالکل واضح ہوتی ہے، واضح نہیں ہوتی، کہاں پہ انسان کو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، کہاں پہ دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، اور دلیل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور دلیل کی ضرورت کیوں نہیں پڑتی، ان ساری چیزوں کو واضح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مزید آگے جب استدلال کی دنیا میں جائیں تو ہمیں اس بات کا پتہ ہو کہ کہاں پہ ہمیں دلیل دینی ہے اور کہاں پہ ہمیں دلیل نہیں دینی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔